ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، اسلام کے اندر جو لوگوں کو تعلیمات دی گئی ہیں، جن چیزوں پر توجہ دلائی گئی ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ پانی کی حفاظت کرنا۔ پانی ایک انمول نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس نعمت کی قدر کرنا اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا بڑا درپیوگ ہو رہا ہے، پانی کا غلط استعمال ہو رہا ہے، چونکہ پانی مشین کے ذریعے حاصل ہوتا ہے بغیر محنت کے، اس لیے لوگ پانی بہت زیادہ بہاتے ہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر بتایا گیا، القرآن کے اندر کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا ہے۔ تو ہر چیز کی زندگی، کہتے ہیں نا کہ جل ہی جیون ہے، تو ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، اس لیے اس پانی کو بچانا چاہیے، اس پانی کی قدر کرنی چاہیے، اور قبل اس کے کہ یہ پانی زمین کے بالکل اندر چلا جائے، زمین کی سطح میں دن بدن پانی اترتا جا رہا ہے، تو ایک وقت ایسا نہ آئے کہ ہماری مشین وہاں تک نہ پہنچ سکے اور ہمارے ساری ترکیبیں فیل ہو جائیں اور ہم پانی سے محروم ہو جائیں۔ آج آپ اپنے دیش کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے دیش کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں کے لوگ ایک بالٹی پانی لینے کے لیے کئی کلومیٹر دور جاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس پانی کی فراوانی ہے، پانی موجود ہے، تو اس پانی کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پانی کی حفاظت کرتے تھے کہ آپ ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے اور 1 سا سے 1.25 سا پانی تک سے غسل کر لیتے تھے۔ 1 مد پانی کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً آدھا لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ، اتنے پانی سے آپ وضو کر لیتے تھے۔ تو اس طرح سے اگر ہم پانی کا استعمال کریں تو پانی کی کمی کی شکایت نہیں رہے گی، اور کہیں بھی ہر جگہ پانی محفوظ رہے گا، لوگوں تک پانی پہنچے گا، پینے کا پانی ہو، کھانا بنانے کا پانی ہو، نہانے دھونے کا ہو۔ تو ہم یہی ہماری ریکویسٹ ہے آپ تمام ناظرین سے کہ پانی کی حفاظت کریں، اور پانی کی حفاظت صرف پانی کی حفاظت نہیں، اپنی اگلی نسلوں کی بھی حفاظت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔